امریکہ کے صدر بش نے صدر جنرل پرویز مشرف پر زور دیا ہے کہ وہ ایمرجنسی ختم کر کے ملک میں جمہوریت بحال کریں۔ پاکستان میں ایمرجنسی سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں ترک وزیر اعظم طیب اردگان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایمرجنسی ختم ہونی چاہیے اور صدر جنرل پرویز مشرف کو فوجی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ صدر پرویز مشرف میری اور عالمی رہنماؤں کی تجاویز مان لیں گے اور پاکستان سے جلد ایمرجنسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صدر پرویز مشرف سے بروقت الیکشن کروانے کے لیے کہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان کا کردار اہم ہے۔ پاکستان میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد صدر بش کی جانب سے یہ پہلا بیان تھا۔ We would hope he wouldn't have declared the emergency powers he declared. Now that he's made that decision, our hope now is ہم نے صدر پاکستان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ پاکستان میں جلد جمہوریت کی بحالی اور انتخابات کا خواہش مند ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ who not only have tried to kill him, but have used parts of his country from which to launch attacks into Afghanistan and/or are plotting attacks on America. امریکہ کے صدر بش نے صدر جنرل پرویز مشرف پر زور دیا ہے کہ وہ ایمرجنسی ختم کر کے ملک میں جمہوریت بحال کریں۔ صدر بش کے اس بیان پر ہم بات کریں گے امریکہ میں موجود سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر بش کے اس بیان کی کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں اہمیت یہ ہے کہ اس وقت صدر بش کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جنرل مشرف کی پالیسی کی حمایت جو ہے وہ امریکن عوام کے سامنے کرتے رہیں، اور ان پہ بھی اب ایک دباؤ یہ ہے کہ آپ جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اور آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ دوست اور ایلائی ہے وہ ایمرجنسی لگا رہا ہے، تو پھر صدر بش کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کرنا، اور یہ اس کی وجہ سے اب وہ زور دے رہے ہیں جنرل مشرف پہ کہ وہ اپنی پالیسی چینج کریں۔ نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر بش نے امید ظاہر کی ہے کہ صدر پرویز مشرف ان کی اور عالمی رہنماؤں کی تجاویز مان لیں گے، تو کتنا امکان ہے کہ صدر مشرف ان کے مشورے پر عمل کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ مشورے پہ کتنا عمل کریں گے، تو میرے خیال میں یہ تو نہیں ہوگا کہ جو ایمرجنسی ہے وہ ہٹا دیں گے، کیونکہ جارج بش نے کہا جی آپ ایمرجنسی ہٹا دیں، لیکن جو الیکشن ہونے کی بات ہو رہی ہے، جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کی بات پہلے سے چل رہی تھی، اس حوالے سے میرے خیال میں جنرل مشرف کوئی نہ کوئی ایسی کوشش ضرور کریں گے کہ عالمی رائے عامہ کو اور خصوصاً امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جناب میں ڈیموکریسی کی طرف واپس آنے کی کوشش کروں گا کسی نہ کسی طرح، اور اس کا ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے۔ عادل صاحب پاکستان میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد اب امریکہ میں پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بہت ایک غم کی کیفیت ہے، کیونکہ کسی کو یہ سمجھانا کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے بہت مشکل ہو گیا، اور عموماً جو پاکستانی یہاں موجود ہیں ان سے اگر آپ بات کریں یا ان کے بیانات پڑھیں یا ان کی گفتگو سنیں تو اس میں ایک غم کی کیفیت ہے، اور وہی غم کی کیفیت ہے میرے خیال میں جو پاکستان میں بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ عادل نجم صاحب آپ کا۔ امریکہ کے صدر بش نے صدر جنرل پرویز مشرف پر زور دیا ہے کہ وہ ایمرجنسی ختم کر کے ملک میں جمہوریت بحال کریں۔ صدر بش کے اس بیان پر ہم نے بات کی ہے کراچی میں موجود سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل سے۔ اکرام صاحب صدر بش کے اس بیان کی کیا اہمیت ہے؟ سنت، پہلی تو بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف نے پہلی ایک سولم پرومس دیا ہے ایفیڈیوٹ کے تھرو سپریم کورٹ کے سامنے کہ میں صدر کا عہدہ اٹھانے سے پہلے میں یونیفارم اتار دوں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی مدت جو ہے وہ نومبر 15 کو ختم ہو رہی ہے، تو یہ تو اسی کے مطابق ہے، یہ خود خاص بات نہیں ہے، لیکن جو بات آتی ہے کہ ان کو ضرورت کیا پڑی یہ بات کرنے کی، کیونکہ دیکھیں جس طرح ان کی مدد پاکستان نے اور پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ مشرف نے کیا ہے تو اس کی تو کوئی بیان نہیں آتی ہے پوری دنیا میں، اور یہ جو بار بار یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں تو پھر یہ جمہوریت خالی پاکستان پر خالی لاگو ہونا چاہیے کہ ان کے اور بھی دوست ہیں اس علاقے میں ان کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ایک اور بات ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیفینس ٹاکس جو ہے یہ سسپینڈ ہو گئی ہیں ہماری، امریکہ نے بولا ہے کہ جب تک
یہ ایمرجنسی نہیں ہٹائی جاتی ہے اور آگے باقی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے تو ڈیفینس اسٹاکس ہم بند کر دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو اچھی طرح استعمال کرنا. ہمیں ان کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے آپ ڈیفینس اسٹاکس آپ سسپینڈ کر رہے ہیں اور ہماری آپ کے ساتھ جتنی بھی کوآپریشن ہے تب تک سسپینڈ رہے گی جب تک ہم آپ سے ملتے نہیں ہیں اور اس کی ہم صلاح مشورہ کر کے اس سے آگے پیش رفت نہیں کرتے. تو یہ اچھا موقع ہے پاکستان کو کچھ دکھانی چاہیے کہ بھائی ہم اتنے کمزور نہیں ہیں اور ہمیں ہماری بھی اہمیت ہے. لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں کہ جی آپ یونیفارم اتار دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ بار بار پاکستان کے بارے ان کو خاص ایک درد رہتا ہے. امریکہ کے بارے ایک خاص ایک کہاوت ہے جو چائنیز پروورب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے دوست کے پیشانی پر سے مکھی ہٹانے کے لیے آپ ہتھوڑا نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کو اپنی بولتے نا غیرت مند ایک ملک ہے اور غیرت مندی سے اپنا یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ سے دیکھنی چاہیے اور اپنے مفاد کی خاطر اپنے انٹرسٹ کے مطابق آگے پیش رفت کرنی چاہیے. اکرام صاحب، صدر بش نے امید ظاہر کی ہے کہ صدر پرویز مشرف ان کی اور عالمی رہنماؤں کی تجاویز مان لیں گے. تو اب کتنا امکان ہے کہ صدر مشرف ان کے اس مشورے پر عمل کریں گے؟ وہ تو جی صدر مشرف نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ صدر مشرف نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اگلی دفعہ صدر کا عہدہ لینے سے پہلے میں یونیفارم اتار دوں گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ صدر مشرف اس کو نظر انداز کر سکیں گے کہ یہ پھر بات آ جائے گی کہ انہوں نے جو اس دفعہ وعدہ کیا ہے تو پھر یہ ملک کے اندر بھی یہ بات کرتا ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. یہ وہی بات کر رہے ہیں جو صدر نے ان کو پہلے مشرف نے اندرونی بھی وعدہ کیا ہوا اور ان کو بھی وعدہ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پرفارما یہ فلفل کر رہے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ سے اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اکرام صاحب، دفاعی امور کے حوالے سے پاک امریکہ تعلقات پر ایمرجنسی کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات یہ تو کہ ہماری پرانی ایک تجربہ ہے امریکہ کے ساتھ جو ہم کبھی نہیں سیکھتے ہیں اور یہ بڑی پرانی تجربہ کہ جب بھی وقت آتا ہے وہ ہمیں ہمارا ایڈ بند کر دیتے ہیں اور اس ایڈ بند ہونے سے ہماری جو اسپیئرز ہیں اور جو ہماری خریداری ہے ان کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اب وہ بات کر رہے ہیں جی ہم 36 F-16 ہم آپ کو دے رہے تھے وہ بند کر دیں گے. جو اسپیئرز ہیں پائپ لائن میں وہ بند کر دیں گے. تو یہ 1965 میں آپ دیکھیں لڑائی کے بعد اس وقت بند کر دیا. نیوکلیر سینکشن لگایا تب بند کر دیا. 1979 میں بند کر دیا. تو ایک ہسٹری ان کا یہ. تو ہمیں ابھی